بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ سارے خوش ہوں گے اور لاک ڈاؤن کی دعا کریں کہ اللہ جلدی سے ختم کرے اسے، تاکہ ہم اپنی پراپر طریقے سے اسٹڈی جاری کر سکیں۔ جی ہمارے دو شعر رہتے ہیں حمد کے، تو وہی ہے خالق دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، ٹھیک ہے جی، وہی ہے خالق دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا، ٹھیک ہے جی۔ شعر کے الفاظ میں کوئی مشکل نہیں ہے، آسان شعر ہے، کوئی بھی معنی بھی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں شاعر نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہی ہمیں پیدا کرنے والی ذات ہے، اور اللہ نے ہی ہمارے آباء و اجداد کو پیدا کیا تھا، ہمارے باپ دادوں کو بھی خدا نے ہی پیدا کیا تھا، اور خدا کی ذات ہی سب کو تخلیق کرنے والی ہے، خدا کی ذات ہی سب کو پیدا کرنے والی ہے۔ مفہوم دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے دل اور دلی ارادوں سے پورا خبردار ہے، اور اسی نے ہمیں اور ہمارے باپ دادوں کو تخلیق فرمایا ہے اور زندگی کی نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو زندگی عطا کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں نبی پاک جو ہے شاعر حفیظ جلندری جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور جس نے انسان کے دل کو پہلے تخلیق فرمایا، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی یہ بات ہے، وہی اللہ ہے جس نے تم کو بنایا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنایا، ٹھیک ہے جی، سورۃ ملک کی آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس خیال سے بھی واقف ہوں جو تمہارے دل کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اور وہی دلی ارادوں کو جاننے والی ذات ہے، پہچاننے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ انسان اور اس کے دلی ارادوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، سورۃ انفال ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی جو سوچ ہے وہ بھی جاننے والی ذات ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگرچہ انسان کی پوشیدہ اور چھپی ہوئی باتوں کو بہت سے لوگ جانتے ہیں، کچھ نہیں جانتے، لیکن حقیقت میں اصل رازوں اور رازدار جو ہیں اللہ کی ذات ہے۔ اللہ جو ہے انسان کا اور انسان کے ارادوں سے بالکل باخبر ہے، ٹھیک ہے جی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اللہ دل کے رازوں سے خوب آگاہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پہلے مصرے میں شاعر نے قرآن پاک کی آیات کو اپنے مصرے میں سمویا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں سے واقف ہے، اور دوسرے مصرے میں جو ہے شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمارے والدین کو، ہمارے آباء و اجداد کو خدا کی ذات نے پیدا کیا، لہٰذا اگر ہم ایمان کے ساتھ رب العزت اور اپنے رب کی عظمت اپنے دلوں میں اتار لیں تو حقیقی بندگی کا لطف آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ خدا کی ذات بے پناہ محبت کرنے والی ذات ہے بندوں سے، ٹھیک ہے جی۔ تو آسان شعر تھا یہ، اس سے اگلا شعر دیکھیں، ٹھیک ہے جی۔ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر شیدا کیا جس نے، بڑی پیاری اور بڑی عمدہ بات کی ہے شاعر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی آخری شعر میں، کہ دیکھیں فطرت اسلام، بشر انسان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آدم کی اولاد کو کہتے ہیں۔ شیدا کرنا کا مطلب ہوتا ہے قربان ہونے والا بنانا، یعنی کسی کا عاشق بنا دینا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے، اور شاعر آخری شعر میں شکرانہ بھی ادا کر رہا ہے کہ باری تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری بات جو سب سے زیادہ بات جو ہے، ایک تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر دم شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، اور اس سے بھی بڑی بات ہے کہ جس بات کا نبی اور اللہ کے رسول دعائیں مانگتے رہے، اللہ کے حبیب دعائیں، اللہ کے دوسرے نبی اس امت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی دعائیں مانگتے رہے، لیکن ہمیں بغیر دعا کے اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی، اپنا محبوب عطا کر دیا، اس بات کا بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں ایک حدیث شریف بھی آپ سماعت فرمائیں، وہ بھی آپ اس تشریح میں لکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بس اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جن کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پہلے مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب اس کے والدین کا جو مذہب ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے پھر وہ اپنے بچے کو اسی مذہب کی تلقین کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہم اپنے مسلمان
بچوں کی پیدائش کے وقت ان کے کانوں میں اذان دیتے ہیں تاکہ بچے کو پتہ چلے اور وہ شکر ادا کرے خدا کا کہ اللہ نے مجھے مسلمان کے ہاں پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں یہی اس نے لکھا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں ایک تو مسلمان بنایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنایا، اس بات کا شکرانہ ہمیں ہر دم ادا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ اقبال نے کہا تھا نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نبی پاک سے محبت کر لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنا لیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل شروع کر دیں تو زندگی انسان کی دنیا میں ہی جنت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ جہاں اللہ کی اطاعت کا حکم ہے وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ تمام دنیا سے بڑھ کر اپنے والدین، بیوی، بچے، اولاد سب سے بڑھ کر میری ذات سے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے، ٹھیک ہے جی۔ آخر میں ایک شعر سماعت فرمائیں، کامل نہیں کسی کا بھی ایمان تیرے بغیر، ہے رحمت خدا بھی گریزاں تیرے بغیر، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی، آپ حمد کا بغور مطالعہ کریں اور میں آپ سے انشاءاللہ پوری حمد کی تشریح کا ٹیسٹ بھی لوں گا انشاءاللہ سے۔ اللہ حافظ۔